اب میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ کو درس قرآن حدیث ارشاد فرمائیں۔ اور میں نے قاری صاحب سے پرسنل کے اندر بھی عرض کی تھی کہ شفقت فرمانا، ہمیں قرآن ذرا ترنم کے ساتھ سنانا تاکہ ایمان تازہ ہو۔ الحمدللہ العالم بالبواطن والظواہر والخفیات والجلیات المطلع على مكنون الصدور وخفايا الأمور، والصلاة والسلام على أفضل البشر والرسل المبعوث بأفضل الرسالات إلى جميع البريات وعلى آله وصحبه ومن تبعهم من أهل السرائر الصافيات وزكاء النيات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہے۔ اس مالک الملک کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اس مبارک ہستی کا امتی بنایا، جس مبارک ہستی کو رب تعالیٰ نے قائد المرسلین سید ولد آدم اور سرتاج رسول بنایا۔ وہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش نصیب اور سعادت مند ہے وہ لوگ جن کے دل میں اس ہستی کی محبت ہے اور اس ہستی کے فرامین سے محبت ہے، اور کتنے ہی وہ سعادت مند اور بختور لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس ہستی کے فرامین کو پڑھانے، پھیلانے اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے وقف کر دیے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ہر فرمان اس قابل ہے کہ اسے زندگی کا منہج و منہاج اور مشن بنایا جائے۔ اور اللہ عز و جلال نے جس طرح یہ دین اسلام کامل اور مکمل بنایا ہے، مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ، ارفع اور اسما ہستی اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مخلوق میں سے ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں، صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں، اور اپنی ہر بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں۔ ان خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب ہستی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی ہے۔ قدس اللہ سرہ ونور ضریحہ، اللہ تعالیٰ نے اس یتیم سے وہ کام لیا جو پوری دنیا کے لیے تحفہ بن گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح بخاری میں جو سب سے پہلی حدیث لے کر آئے ہیں، بلکہ بہت سارے مؤلفین اپنی کتابوں کا آغاز اس حدیث سے کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ امام عبد الرحمن مہدی فرمایا کرتے تھے، کسی بھی مصنف اور مؤلف کا اس حدیث سے آغاز کرنے کا معنی یہ ہے کہ میں تو اپنی نیت کو خالص کر کے یہ کتاب شروع کر بیٹھا ہوں، جب پڑھانے لگو تو تم بھی نیت خالص کر کے پڑھانا، جب پڑھنے لگو تو بیٹا تم بھی اپنی نیتوں کو خالص کر لینا۔ آج کی اس خوبصورت بزم میں میں صرف آپ کی خدمت میں 3 ہی چیزیں پیش کر سکوں گا۔ اخلاص کسے کہتے ہیں، اور خلوص نیت کی نشانیاں کیا ہیں، اور اگر کسی انسان کی نیت خالص ہو جائے تو اسے دنیا اور آخرت میں ثمرات کون سے نصیب ہوں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اخلاص کسے کہتے ہیں۔ اخلاص یہ اخلص یخلص اخلاصا سے ہے، اس کا مطلب ہے کسی بھی عیب سے پاک ہونا، کسی بھی چیز کو کسی بھی عیب اور امیزش سے پاک کرنا اور چننا۔ اللہ تعالیٰ جس کی نیت کو خالص بنا دیتے ہیں پھر اسے دیگر عیبوں سے بھی پاک کر دیتے ہیں۔ صرف مختلف عیوب سے پاک نہیں کرتے بلکہ چنیدہ ہستیوں میں اس انسان کا شمار ہونے لگتا ہے، اور مالک الملک ایسے ہی چنیدہ لوگوں کو اپنے مقربین اور اپنے محبوب لوگوں کی صف میں شامل کر لیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تجرید القصد تقربا الى اللہ سبحانہ وتعالی من جمیع الشوائب۔ اپنے قول و عمل میں خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہنا، یہ اخلاص ہے۔ ہر قسم کے شائبے سے اپنی نیت، اپنے قول اور اپنے عمل کو پاکیزہ بنا لینا، یہ اخلاص ہے۔
امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے افراد الحق سبحانہ وتعالی بالقصد فی الطاعہ، ہر وہ قول و عمل جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے زمرے میں آتا ہے، اس اطاعت کو بجا لاتے ہوئے صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، یہ اخلاص ہے۔ امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور کس قدر خوبصورت بات لکھی ہے، اللہ تطلب لعملک شاہدا غیر اللہ۔ دنیا میں وہ چیز ریلائبل ہوتی ہے، وہ بات ریلائبل ہوتی ہے جس کا کوئی گواہ ہو۔ میرے رب کے پاس وہ عمل سب سے زیادہ ریلائبل، قابل اعتماد ہوتا ہے جس کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ اللہ تطلب لعملک شاہدا غیر اللہ، اللہ کے علاوہ تم اپنے عمل کا کسی کو گواہ ہی نہ بناؤ، تمہیں ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ میں جب اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو مجھے پرواہ کس کی ہے؟ جب یہ زاویہ انسان کی سوچ کا بنتا ہے، یہ اخلاص ہے۔ حذیفہ مرعشی بیان کرتے ہیں ان تستوی افعال العبد فی الظاہر والباطن، کسی کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، جو کچھ ظاہر ہے باطن بھی ویسا ہو، اس کو مخلص کہتے ہیں۔ اور یہاں رک کے میں ایک بات کا اضافہ بھی کرنا چاہوں گا۔ سلف کہا کرتے تھے جب کسی کے ظاہر اور باطن میں فرق ہو تو اس کو جاہل کہتے ہیں، جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو اس کو عالم اور مخلص کہتے ہیں، اور جس کا باطن ظاہر سے خوبصورت ہو جائے اس کو کہتے ہیں یہ عالم ربانی ہے، یہ مزکہ اور مربع ہے، اس کی تربیت ہو چکی ہے، اس کا تزکیہ ہو چکا ہے، اس کے افکار، اس کے اعمال کی کانٹ چھانٹ اور نوک پلک اللہ تعالیٰ نے سیدھی کر دی ہے۔ یہ وہ نمونہ ہے، یہ وہ اولیاء اللہ کی صف میں شامل ہو گیا ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی کہتے ہی اس کو ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ نسیان رؤیت الخلق لدوام النظر الى الخالق، اخلاص اس کو کہتے ہیں جس کی نظریں اللہ کی طرف ہو، وہ پھر دنیا کی طرف نظریں کرتا ویسے ہی شرماتا ہے کہ میں تو رب کے لیے کر رہا ہوں، وہ دنیا کے دکھلاوے کی سوچتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے جب میرا رب دیکھ رہا ہے تو مجھے کسی اور کو دکھانے کی حاجت و ضرورت کیا ہے۔ یہ تھا اخلاص، نیت کو خالص کرنا۔ النیہ ہی عبارت عن انبعاث القلب، قلبی جو انسان کے رجحانات ہوتے ہیں ان کو نیت کہتے ہیں، اس کے زبان کے ساتھ کوئی دخل نہیں، اس لیے نیت مستقل اور مستقر چیز ہے، اس کا ایک مقام ہے وہ دل ہے۔ ان محل النیہ القلب، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے گھر سے نیت کر کے آتے ہیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں اس طرح کی دیگر تکلفات میں آنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آج میں
2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں اور میرے دائیں طرف فلاں محترم ہے اور بائیں طرف فلاں محترم ہے، اور اگر کوئی زیادہ قابل ہو تو شاید یہ بھی نہ کہہ دے کہ میرے چھت کے اوپر سیلنگ ہے کہ نہیں ہے، سب کچھ بتانا پڑے گا نا۔ لیکن یہ صرف اللہ کے رسول کا طریقہ ایسا مبارک ہے جو انسان کو ہر تکلف سے محفوظ کر دیتا ہے۔ کامل اور مکمل اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور آپ کا طریقہ مبارک۔ ہمارے اساتذہ کتنی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، بیٹا اللہ آپ کو بیت اللہ لے جائے، اگر آپ کو جگہ نہ ملی مطاف میں تو ظاہر ہے آپ کو یا تو بدروم میں جانا پڑے گا، تہہ خانے میں یا چھت پہ، تو پھر اگر آپ تکلفات کی نیت کی تو کیا کہو گے؟ 4 رکعت نماز، اور آپ کو پتہ ہے کہ امام وہاں باب ملک عبدالعزیز اور باب بلال کے درمیان ہی کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کیا کہو گے؟ آپ کو دوسرے دور پہ جگہ ملی ہے اور نیچے امام ہے، تو کیا الفاظ بولو گے؟ اور آپ کو نیچے جگہ ملی تو پھر کیا الفاظ بولو گے؟ الاشارۃ ابلغ من الصراحہ، کس قدر یہ دقیق اشارہ ہے، تو پھر کیا لفظ بولو گے؟ یہ ہر وقت تبدیل ہی ہوتی رہے گی نیت۔ اس لیے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ۔ کسی نے پوچھا 10 لاکھ کیسے؟ کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ایک موقع پہ کہ امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، تو کسی نے سوال کر دیا آپ کو کیسے پتا؟ کہتے ہیں میں نے اس کے ساتھ دور کیا ہوا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے اول العلم النیہ، سب سے پہلا علم یہ ہے کہ نیت کیا ہے، اس کو خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اور وہ کہا کرتے تھے سلف صالحین میں سے کہ 20 سال مجھے نیت کو بہتر بنانے کے لگے، پہلے میں کھینچتا تھا جسم کو آؤ نیکی کریں، پھر مجھے نیت کھینچتی تھی ابھی لیٹے ہوئے اٹھو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ عالجت النیہ 20 سنہ۔ یحییٰ بن ابی کثیر اس لیے فرمایا کرتے تھے تعلموا النیہ فإنها ابلغ من العمل، نیت کو خالص کرنا سیکھو، یہ تو عمل سے بھی بڑا عمل ہے۔ مطرف بن عبداللہ فرمایا کرتے تھے صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصحة النیہ۔ اگر تمنا یہ ہے کہ دل خوبصورت ہو جائے تو دل خوبصورت ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے اعمال خوبصورت ہوتے ہیں، اور اعمال ان لوگوں کے خوبصورت ہوتے ہیں جن کی نیت صحیح ہوتی ہے۔ اللہ میری اور آپ کی نیت کو خوبصورت بنائے۔ الہ العالمین ہم کمزور ہیں، اگر ہمیں طریقہ نہیں بھی آتا تیری رحمت سے تو سب کچھ آسان ہو جائے گا، ہماری نیتوں کو خوبصورت بنا دے۔ اخلاص کی تعریف اور نیت کے متعلق چند کلمات کے بعد میں اور آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ ہم مخلص ہیں کہ نہیں؟ اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ اخلاص کی پہلی نشانی یہ ہے استواء المدح والذم من العام۔ کوئی تعریف کرے، کوئی مذمت کرے، مخلص وہ ہوتا ہے اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر تعریف سننے کی خواہش پیدا ہو جائے، یہ اتنی بری حرص ہے
مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، بیٹا بھوک بندہ برداشت کر لیتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتا ہے، اور بس اوقات بیدار نہ ہو سکے تو وہ بڑا روزہ بھی رکھتا ہے۔ آپ لوگ اٹھپارہ روزہ کہتے ہوں گے۔ لیکن کسی کو شہرت اور تعریف کی حرص پیدا ہو جائے، جب تک اس کی تعریف نہ ہو یہ سیر نہیں ہوتا، اس وقت تک زندگی بھر بے چین رہتا ہے۔ اللہ ایسی مصیبت سے بچائی رکھے۔ اگر کوئی تعریف سے پھولنے لگ جائے، اور اگر کسی نے کوئی کڑوے کٹیلے الفاظ بول دی، اس سے منہ بنا لے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مخلص ابھی نہیں مکمل ہوا۔ اور یحییٰ بن معاذ نے تو کمال کر دی، کہتے ہیں کسی مخلص کو دیکھنا ہے، خلقہ کخلق الرضیع، دودھ پیتا بچہ 4 سے 5 سے 6 ماہ کا، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ لا یبالی بمدحہ وذمہ۔ آپ چھوٹے سے بچے کو اگر آپ یہ کہیں نا میرا بیٹا بہت اچھا ہے، وہ پھر بھی اسمائل پاس کرتا ہے، اور آپ یہ کہہ دینا یہ بہت گندا ہے، وہ پھر بھی اسمائل پاس کرتا ہے، پرواہ کرتا ہے تعریف کی؟ اس کو پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو پتہ نہیں ہے، صرف آپ کی شکل کو پہچانتا ہے۔ مخلص وہ ہوتا ہے کوئی اس کی تعریف کرے یا مذمت کرے، اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل الخلق افضل الامت بعد نبیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی جو ہیں اس امت کی، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ان کی کوئی تعریف کرتا نا تو وہ کیا کہتے؟ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی لما لا يعلمون۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ میں نے ان کو نہیں کہا کہ میری تعریف کریں، یہ اپنی مرضی سے کر گئے ہیں، تعریف انہوں نے کی ہے، میں نے نہیں کہا، اس لیے میرا مواخذہ نہ کرنا۔ آج تو لوگ پیسے دے کے نعرے لگواتے ہیں نا، اور کتنا مال خرچ کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ہماری تعریف کرے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کا ایمان ہمارے لیے معیار بنایا گیا ہے۔ اللہ یہ تو نہیں جانتے، میرے بارے میں اچھا گمان کر بیٹھے ہیں، میرے مالک تو بہت بڑا بادشاہ ہے، مجھے لوگوں کے گمان سے بھی اچھا بنا دے۔ کس قدر خوبصورت ان کو اللہ نے دل دیا تھا۔ اللہ تو جانتا ہے، یہ نہیں جانتے اس لیے میری اس طرح کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ میرے مالک جن گناہوں، کمیوں، کوتاہیوں کے بارے میں تو مطلع ہے، لوگوں کے علم نہیں، اللہ میری دعا ہے تو وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ فواللہ لو علموا قبیح سریرتی لأبى السلام علی من یلقانی ولأعرضوا عنی وملوا صحبتی ولكن سترت معايبي ومخالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني۔ اللہ کی قسم اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے اندر کمی کوتاہی کتنی ہے تو کوئی سلام بھی نہ لے۔ میرے مالک یہ تیری رحمت کی چادر ہے کہ تو نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، میری کمیوں کوتاہیوں کو چھپایا ہوا ہے، تیری رحمت نہ ہو تو میری ایک ٹکے کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ المخلص
اخلاص والا وہ ہوتا ہے جو تعریف اور مذمت دونوں کو برابر سمجھتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ بلکہ اگر مذمت بھی ہو تو ذرا واپس آئیے انہی ہستیوں کی طرف جن کو اللہ نے ہمارے ایمان کا معیار بنایا ہے۔ مبشر بالجنہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، جن کو جنت کی بشارت ملی۔ ایک شخص کہتا ہے بئس الرجل انت، بڑے برے آدمی ہو۔ تو وہ پتہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اینٹ کا جواب پتھر نہیں دیا۔ پتہ نہیں ہے کس حدیث میں آیا اینٹ کا جواب پتھر دینا۔ شیخ مکرم بہت بڑے محقق ہیں، اللہ ان کی زندگی برکت فرمائے۔ شیخ ویسے ایسی کوئی حدیث تو نہیں نا اینٹ کا جواب پتھر دینا؟ کوئی نہیں۔ وہ مسکرا کے کہتے ہیں ما عرفنی الا انت، اور میرے بھائی لوگ تو بھولے ہی ہوئے تھے، میرا صحیح تعارف تو نہیں کروایا۔ علی بن حسین رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں ایک شخص نے بہت ہی باتیں کی۔ وہ آرام سے اس کے گھر گئے، دروازہ نوک کیا، کہتے السلام علیکم، ان کنت صادقا فغفر اللہ لی وان کنت کاذبا فغفر اللہ لک۔ میرے بھائی تم نے جو باتیں کی ہیں اگر تو وہ سچی ہیں تو دعا کر دو اللہ مجھے معاف کر دے، میری اصلاح کر دے، اور اگر غصے میں آ کے تم غلط بول بیٹھے ہو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے معاف کر دے۔ ویسے ہماری کوئی لڑائی اور جھگڑا نہیں ہے۔ لوگوں کو اللہ نے کیسا کمال دیا تھا۔ حسن بصری ہیں، ان کو کسی نے گالیاں دے دی، وہ آرام سے ٹوکرا کھجوروں کا بھرا اس کے گھر چلے گئے۔ السلام علیکم ہذہ ہدیۃ منی لک، یہ میری طرف سے گفٹ۔ شرمندہ ہوتا کہتا ہے وش المناسبہ، گفٹ کس مناسبت سے؟ کہا میرے بھائی پتہ چلا تھا کہ آپ نے بڑی محنت کر کے مجھے نیکیاں دی ہیں، تو میں نے کہا جو مجھے نیکیاں دیتا ہے مجھے بھی تو اس کا منہ میٹھا کروانا چاہیے نا۔ عدی بن حاتم، ایک شخص نے گالی دی، جلدی سے غلام کو بلا کے کہتے ہیں ذرا جائیے گا ان سے پوچھیے آپ کھانا کھائیں گے، میں آپ کو کھانا پیش کروں۔ هذا اخلاق السلف فأين نحن من هؤلاء، یہ وہ اخلاق ہیں جن کو سلف صالحین کا اخلاق کہتے ہیں۔ میں اور آپ آج کہاں کھڑے ہیں؟ یحییٰ بن معاذ کو ایک شخص نے گالی دی، انہوں نے مسکرا کے دکھا دیا۔ اور یہاں یہ میں کہنا چاہوں گا جو ان کو بھی کہا گیا، ہمیشہ ساتھی لڑائیاں کرواتے ہیں، رائٹ لیفٹ کچن کیبنٹ۔ ساتھی کہتا ہے لم لم ترد علی، اس کو جواب دو، اس کو جرت کیسے ہوئی گالی دینے کی؟ پھر مسکرائے اور کہتے ہیں فلماذا تعلمت اذن، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے ہی دینا تھا تو پھر میں نے علم کیوں پڑھا؟ این نحن من هؤلاء، آج میری اور آپ کی تربیت کہاں ہے کہ ہم ہر بات کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ دانش یہ کہتی ہے ہر بات کا جواب ضروری نہیں ہوتا، اور اس وقت بھی ضروری نہیں ہوتا، بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے، اور ہر بری بات کا جواب برائی سے نہیں اچھائی سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور یہی اللہ کے رسول کا عمل تھا کہ اللہ کے رسول برائی کا جواب برائی سے نہیں بالعفو معافی سے دیا کرتے یا اچھائی سے دیا کرتے۔ مخلص کی دوسری نشانی نسیان رؤیت الاعمال فی الاعمال، مخلص جو کام کرتا ہے کس کے لیے کرتا ہے؟ وہ کام کر کے بھول جاتا ہے۔ مخلص جس طرح گناہوں کو چھپاتا ہے وہ اپنی نیکیوں کو بھی چھپاتا ہے۔ ایک جملہ بنا ہوا نا، نیکی کر اور دریا میں ڈال، کہیں ڈوبنے لگو تو وہ کشتی بن جائے گی۔ یہ نیکی پھر کشتی بن جائے گی، آپ کو ڈوبنے نہیں دے گی۔
کس طرح فضیل ابن عیاض فرمایا کرتے تھے المخلص یکتم حسناتی کما یکتم السیئات، مخلص جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے نیکیوں کو بھی چھپاتا ہے۔ رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی، ایک مسلمانوں کی طرف سے آیا، مبارزت ہوئی، شہید ہو گیا، دوسرا آیا شہید ہو گیا، تیسرا آیا شہید ہو گیا۔ ایک شخص نے اپنا چہرہ لپیٹا ہوا آیا، اس نے رومی کے ٹکڑے کر دیے، رومی خوف زدہ ہو گئے، شاید فرشتہ آ گیا ہے جس نے چہرہ لپیٹا ہوا انسانی شکل میں۔ دوڑ کے گیا مسلمان، یہ کون ہے؟ ہمیں تو خبر ہی نہیں ابھی کون چلا گیا۔ عمر جا کے دیکھتا ہے، کہتے اوہ عبداللہ ابن المبارک۔ عبداللہ بن مبارک رونے لگ گئے، کہتے ہیں عمر مجھے یقین نہیں تھا کہ ذلیل کرنے والوں میں سے تم ہوگے، تم نے میرا نام کیوں لیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارا نام نہیں آیا، ہمیں ذلیل کر دیا۔ سلف کہتے تھے ہمارا نام بتا کے ہمیں تم نے ذلیل کر دیا۔ فرق ہے۔ عبداللہ بن مبارک آئے، پتہ چلا شاگرد کدھر ہے؟ کہتے ہیں جیل میں ہے۔ کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں قرض لیا، بیمار تھا، قرض دے نہیں سکا تو جیل ہوگی۔ کہتے ہیں کیسے نکل سکتا ہے؟ کہا وہ قرض اتر جائے۔ کہتے اچھا بتانا نہیں، یہ قرض لے لو، ادا کر کے اس کو نکالو۔ نکال کے خود اگلے جگہ چلے گئے۔ شاگرد کو پتہ چلا، باہر آیا، ان کے پاس پہنچا، کہا تم کہاں تھے؟ کہا میں جیل میں تھا۔ کیسے نکلے؟ کہتے کسی اللہ کے بندے نے مدد کی۔ کہتے اچھا دعا کرو جس نے تیری مدد کی نا اللہ اسے معاف کر دے۔ تو دوبارہ یہ دعا پڑھا کرو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، تاکہ تم قرض سے بچتے رہو۔ بتایا ہی نہیں ہے کہ وہ کون تھا قرض دینے والا۔ آج میں اور آپ کیسے ہو گئے؟ ہم یہ 1200-1400 روپے کا پنکھا دے کے خواہش یہ کریں کہ مسجد کی انتظامیہ مجھے سلوٹ کرے جب میرا پہلا قدم مسجد میں آئے، میرا اخلاص کہاں جائے گا؟ اللہ جانتا ہے پانی پانی ہو جاتے ہیں ان سلف کی باتیں پڑھ کے۔ 250 روپے کی گھڑی اور کھلا کے اور اس کے گلاس ٹیڑھے میڑھے کر کے لکھوا کے دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ گھڑی دی ہے۔ اس قدر ہم حریص ہو گئے ان باتوں کے۔ لیس الخمور بعار علی امرئ ذی جلال فلیلۃ القدر تخفی فتلک خیر اللیالی۔ کسی کا گمنام ہونا عیب نہیں ہے، لیلۃ القدر کو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن 83 سال 4 مہینوں کی عبادت ایک طرف اور ایک اکیلی رات کی عبادت ایک طرف۔ ویسے بھی کیا خیال ہے، بادام کا چھلکا آپ کھاتے ہیں کہ اس کی گری کھاتے ہیں؟ کیا جی؟ قیمتی کیا چیز ہوتی ہے؟ نظر آتی ہے؟ نسیان رؤیت الاعمال فی العمل۔ تیسری نشانی مخلص کی یہ ہے اقتضاء ثواب العمل فی الآخرہ۔ کام کیا ہے نا، کس کے لیے؟ تو پھر اجر کون دے گا؟ پھر ہم دنیا سے کیوں مانگتے ہیں؟ میں نے یہ کیا، آفس میں بیٹھا بھی کہتا ہے مجھے وہ میری مٹھائی۔ حدیث کہتی ہے من شفع لأخیہ شفاعہ، جو کسی کی سفارش کرتا ہے فأہدی لہ، اسے تحفہ دیا جاتا ہے، فقبلہ، وہ گفٹ قبول کر لیتا ہے، فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا، وہ سود کے بہت بڑے دروازے میں داخل ہو گیا۔ شرینی کس بات کی؟ تم بیٹھے کس لیے ہو؟ کس لیے بیٹھے ہو آپ؟ تم شکر کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے تیرے ہاتھ میں اتنی خیر رکھ دی کہ تم لوگوں کی خیر خواہی کر سکتے ہو؟ اس لیے امام محمد بن صالح العثیمین کہا کرتے تھے ہم تو ترسا کے تانے دے کے عار دلا کے بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، حالانکہ واجب ہے۔ کوئی احسان کرتے ہیں؟ احسان تو اس کا ہے جس نے زکوٰۃ دینے کی توفیق دے دی۔ وہ کہا کرتے تھے جو بندہ زکوٰۃ کے پیسے دے کے کہتا نا کہ دعاؤں میں یاد رکھنا، اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ احسان کیا کر رہے ہو؟ تم کو صدقہ دو تو اس میں بھی نہیں کہنا چاہیے کہ دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ رشوت دے رہے ہو دعا کی، یہ تو تم اپنا حق ادا کر رہے ہو۔ یہاں رک کے ایک اور بات سمجھیے، کاش مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے۔
ہم سمجھتے ہیں پیسے دینے والے کا شکریہ ادا کرنا ہے مجھے اور آپ کو، حالانکہ پیسے دینے والے کو شکریہ ادا کرنا چاہیے دو ہستیوں کا، سب سے پہلے رب کا جس نے دینے کی توفیق دے دی، پھر اس کا بھی جس نے نیکی کی راہ کی نشاندہی کر دی۔ اگر کوئی اور دوست آتا اور شراب اور جوے پہ لگوا دیتا تو پیسے تو تب بھی لگ جانے تھے۔ مجھے ایک بڑے ہی نیک انسان کی بات بڑی پسند آئی، بیمار ہو گئے، کہتے ہیں یا اللہ تیرے پیسے ہیں، یا اللہ توفیق دے میں تیرے رستے میں لگا دیتا ہوں، وگرنہ ڈاکٹروں کو دے دوں گا، دونوں میں سے جس کو مرضی دلا دے، دینے تو ہے میں نے۔ اقتضاء ثواب العمل فی الآخرہ، سید عائشہ کے پاس ایک شخص آیا، فاستطعمها، کھانا طلب کیا، انہیں کھانا دے دیا، جاتے صرف اتنا وہ لفظ بولا، جزاک اللہ خیرا، مومنوں کی ماں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تو وہ کیا کہتی ہیں؟ غفر اللہ لک، اللہ تجھے معاف کرے۔ عورت نے پوچھا مومنوں کی ماں اس نے کیا کہا ہے؟ دعا ہی دی ہے نا۔ کہتے میں نے اس لیے کہا ہے کہ میں نے کھانا دیا تھا جنت میں جا کے لوں گی، اس نے تو دنیا میں دعا دے کہ مجھے کہیں فارغ نہ کر دیا ہو، میں قیامت کو محروم نہ ہو جاؤں۔ اور ہم کتنے بادشاہ کہتے ہیں سارا دن میں نے کام کیا، بندہ کو تھینکس کے الفاظ ہی بول دیتا ہے، آپ کسی کو اپریشیٹ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اپریشیٹ کی خواہش کرنے والے جو ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ اپریشیٹ اگر فرشتے کریں وہ بڑا اپریشیٹ کرنا ہے کہ دنیا کالے رنگ کا غلام ہے بلال، موٹے موٹے ہونٹ، چلتا زمین پہ ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اصل اپریسیشن یہ ہے کہ اللہ مالک الملک خربوں فرشتوں کے سامنے کہے میرے فرشتوں انظروا الی عبدی، یہ میرا مخلص بندہ ہے، تم بھی ذرا دیکھ لو۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چوتھی نشانی بھی بیان کی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ نشانی پڑھ کے تو بندہ کانپ جاتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے مخلص اور ریاکار میں فرق کون سی چیز کرتی ہے؟ یکسل اذا کان وحدہ وینشط اذا کان فی الناس، ریاکار اکیلا ہو تو عمل میں سستی کرتا ہے، لوگوں میں ہو تو بڑا ایکٹیو ہوتا ہے، مخلص دونوں جگہوں پہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ آپ اس تعریف کو ذرا چیک کیجئے، میری اور آپ کی زندگی میں اس وقت رویے کیسے ہیں؟ اور یہاں میں کہنا چاہوں گا اللہ کی قسم جو لذت اکیلے بیٹھ کے دعا کرنے اور ذکر کرنے کی ہے وہ لوگوں کے درمیان لذت نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ نے کچھ نمازیں صبح رکھی ہیں، کچھ نمازیں رات کو رکھی ہیں۔ کوئی مخلص زور کے وقت نماز پڑھے رونا آئے تو وہ شرماتا ہے کہ ساتھ والے دیکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا کچھ نمازیں رات کو رکھی ہیں، میرے بندے جتنا منہ بگاڑنا ہے بگاڑو، اتنے ہی تم مجھے پیارے لگو گے۔ راز ہے صلاة الرجل حيث لا يراه الناس افضل من صلاته ب25 صلاة حيث يراه الناس۔ اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، فرق کیا ہے؟ 25 گنے زیادہ اجر والی وہ نماز ہے جو آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں۔ ایک تو نا جماعت، اس کی تو 25 یا 27 نمازوں کا ثواب تو ملتا ہی ہے، آپ جب اکیلے پڑھیں گے آپ کو لذت کچھ عجیب آئے گی۔ مخلص وہ ہوتا ہے ینشط اذا کان وحدہ وینشط اذا کان فی الناس، اکیلا ہو یا لوگوں میں خوبصورت طریقے سے وہ اپنی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے اندر اخلاص پیدا فرما دے۔ آخری نکتہ، اخلاص کے ثمرات کیا ہیں؟ اس سے بڑا ثمرہ اور فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ آج فیکٹری میں 1 مہینہ کوئی کام کرتا ہے اور اگر آنر کہہ دے کہ تنخواہ نہیں دیں گے، کیا کرے گا؟ وہ زیادہ سے زیادہ ریزائن دے کے دوسری فیکٹری میں چلا جائے گا۔ وہاں بھی وہ ایسا ہو تو پھر کیا کرے گا؟ تیسری میں۔
اور آخر سوسائڈ کی طرف چلا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا اگر ایمان مضبوط نہ ہو. جس نے 40 سالہ زندگی گزاری اور قیامت کو اللہ فرما دیں کہ تجھے کچھ نہیں ملے گا، اس کا بنے گا کیا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت خالص ہوگی تو اس سے بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ وہ عمل قبول کر لیں گے. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جو شخص یہ تمنا کرتا ہے نا میں جاؤں گا اپنے رب کے پاس، میرا رب مجھ سے راضی ہوگا رضا کی حالت میں، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ نیت خالص کر لینی چاہیے. مخلص انسان سے میرا رب راضی ہوتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، جس سے میرا رب راضی ہو جائے وہ صرف راضی ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کر کے بھی چھوڑتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا کی بات بھی رضا کی سمجھ آتی ہے، لیکن آخرت کی تو کیا ہی کہنے. حدیث میں آتا ہے جنت میں بھی جائے گا. اللہ فرمائیں گے تمنا یا عبدی، میرے بندے تمنا کرو. فَيَتَمَنَّا حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَمَانِ، تمنائیں پیش کرے گا اللہ، پوری کر دیں گے. پھر اللہ فرمائیں گے کرو کچھ اور. بندہ کہے گا رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا. اللہ فرمائیں گے نہیں. فَيُذَكِّرُهُ اللَّهُ، پھر اللہ یاد کروائیں گے، او تم یہ بھی مانگتے تھے، اوہ اللہ میں بھول گیا، مجھے یہ بھی چاہیے. اللہ وہ بھی دے دیں گے. اس وقت تک یہ ملتا رہے گا جنت میں انعامات کا یہ سلسلہ، جب تک وہ کہہ نہیں دے گا رضیت یا رب، اللہ بس میں راضی ہو گیا. اس سے بڑی نعمت کیا مجھے تو نے جنت دے دی. اخلاص جب ہوتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ عمل قبول ہوتا ہے، رب کی رضا ملتی ہے. دنیا اور آخرت دونوں میں انعامات کا مستحق بنتا ہے. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد ثواب الدنيا. جو اللہ ذوالجلال سے آخرت ہی مانگتا ہے، اس کے نظریہ ہی اللہ کی رضا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی محروم نہیں کرتے اور آخرت میں بھی محروم نہیں کریں گے. سلف صالحین میں سے ایک شخص کا بیٹا کہتا ہے، ابا جان ما احلا کلام اصحاب رسول اللہ، یہ صحابہ کی کلام میں لذت کتنی آتی ہے سننے سے پڑھنے سے. کہتے ہیں یا ابنی اتدری لما حلا، بیٹے جانتے ہو ان کی باتوں میں حلاوت، لذت اور مٹھاس اور شیرینی کیوں تھی؟ کہتے ہیں ابا جان میں تو نہیں جانتا. کہا بیٹا سنو، لأنہم ارادوا وجہ اللہ، جب بھی وہ بات کرتے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے، تو اللہ نے ان کی باتوں میں مٹھاس ڈال دی. حمدون بن احمد سے کہا گیا بھی صحابہ اور سلف کی باتوں میں برکت کیوں اتنی ہے؟ کہتے ہیں بتا دوں؟ کہتے ہیں بتائیے. لأنہم تکلموا لعز الاسلام ولنجات النفوس ولرضا الرحمن. وہ بات کرتے تھے تین نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے، اسلام بلند ہو جائے، لوگ جہنم سے بچ جائیں، رب راضی ہو جائے. وَنَحْنُ نَتَكَلَّمْ لِعِزِّ النَّفْسِ
وطلب الدنیا وقبول الخلق، اور ہم باتیں کرتے ہیں ہم بلند ہو جائیں، دنیا مل جائے، لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، تو فرق کیوں نہیں ہوگا؟ اخلاص جب انسان کو نصیب ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس کی زبان میں مٹھاس اور حلاوت ڈال دیتے ہیں، صرف زبان میں نہیں، اس کی زندگی کے تمام زاویوں کو ہی انتہائی لذیذ بنا دیتے ہیں۔ احمد بن حرب فرماتے ہیں عبدت اللہ 50 سنة فما وجدت لذة العبادة حتى تركت 3 أشياء۔ لوگوں میں نے 50 سال عبادت کی، ظاہر ہے 10 سال کی عمر کے بعد تو 60 سال عمر ہوگی، لیکن 50 سال میں مجھے عبادت میں اتنی لذت نہیں آئی جتنی 3 کام کرنے سے آئی۔ پہلا کام ترکت رضا الناس حتی قدرت ان اقول الحق، میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا، رب کو راضی کرنا شروع کر دیا، میری زبان پہ اللہ نے لذت بھی جاری کر دی، عبادت میں بھی لذت آ گئی۔ اخلاص جب انسان کو نصیب ہو جاتا ہے تو یاد رکھنا شیطان سے بھی اللہ اسے بچاتے ہیں اور شیطان کے وسوسوں سے بھی بچاتے ہیں۔ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یوسف کے ساتھ کھیل تو بہت بڑا کھیلا گیا، لیکن ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا، ہم نے اس کو ہر برائی سے ہی بچا لیا، بس سے حاوی نہیں ہوئے۔ شیطان وہاں کوئی کام نہیں دکھا سکتا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ قسم کھا رہا ہے شیطان میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، لیکن اللہ تیرے مخلص بندے میرے قابو نہیں آئیں گے۔ ہار گیا، مخلص بندے میرے قابو نہیں آئیں گے۔ اخلاص سے ایسی پاور انسان میں آتی ہے، ایسی لیزر شعائیں جن کو آپ کہہ دیتے ہیں نا، شیطان بھاگتا ہے۔ اخلاص جتنا قوی ہوگا اتنا تھوڑا عمل بھی کفایت کر جائے گا۔ معاشرے کے تمام بگاڑ کا حل اخلاص ہے۔ انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ اللہ کی مدد اترے گی اس امت پر، لیکن کب؟ کمزوروں کی وجہ سے۔ کمزور کون ہے؟ جن کو لوگ کمزور کہتے ہیں، لو دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور ان کی تہجدیں ختم نہیں ہوئی۔ مذاق کرتے ہیں لوگ، تو کہنے والے نے کہا ہم تو نہیں کہتے بھائی، غصہ نہ کوئی کر جائے، کہتے ارے بدقسمت، نہ تو نے بیٹھ کے تہجد پڑھی، نہ بخاری پڑھی، اور نہ ہی تو چاند پہ گیا، تو کس کام کا؟ چاند پہ جانے والے چاند پہ پہنچ گئے، اور تہجدیں پڑھنے والے اللہ کی جنتوں کے وارث بن گئے۔ اخلاص جب ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ ذوالجلال اس کے ہر کام میں اتنی برکت عطا فرماتے ہیں کہ معاشرے کا ہر بگاڑ درست ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت، ایک بندے نے کہا لا تصدقن اللیلہ، میں آج رات صدقہ کروں گا۔ صدقہ لے کے باہر نکلا، نیک آدمی ہوگا کہ خفیہ صدقہ کرنا چاہیے۔ فوضعها فی ید السارق، ادھر سے کوئی چور چوری کرنے نکلا ہوا تھا، اس نے اس کے ہاتھ پہ صدقہ رکھا، واپس آ گیا۔ فاصبح الناس يتحدثون، لوگوں نے صبح اٹھ کے باتیں کی، لو رات کو آئے ہیں کچھ صاحب اور چور کوئی صدقہ دے گئے۔ اس نے سوچا اچھا لا تصدقن اللیلہ، آج پھر میں صدقہ کروں۔ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے چور کو مل گیا، خو یہ کیا ہو گیا، کہتے میری نیت تو ٹھیک تھی نا۔ فوضعها فی یدی زانیہ،
بدکار عورت کو صدقہ دے کے واپس آ گئی. لوگوں نے پھر باتیں کی. تیسرے دن پھر صدقہ کرنے کا وعدہ کیا, صدقہ لے کے نکلا. فوضعها في يد غني. کوئی امیر آدمی چہل پہل کے نکلا ہوگا, اس کو صدقہ دے کے آ گیا. امیر کو تو زکوٰۃ نہیں لگتی نا. لوگوں نے باتیں کی. وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانی وعلی غنی. اللہ تیری تعریف ہے جس کو تو دلا دے, میں نے تو تیری رضا کے لیے دیا. جواب کیسا آیا؟ اس قدر خوبصورت جواب. اما صدقتک فقد قبلت. میرے بندے پریشانی کی کیا بات ہے, تینوں راتوں کا صدقہ قبول ہو چکا ہے. وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ وَلَعَلَّ الزَّانِيَ تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. تیرے اخلاص کی وجہ سے جو صدقہ ایک تو قبول ہوا, برکت ہم نے کیسی ڈالی. چور چوری بھی کرتا تھا, کچھ کھاتا پیتا بھی تھا, تیرا مال جو ہی اس نے استعمال کیا ہے زندگی کی چوریوں سے توبہ طائب ہو گیا. یہ زانیہ کچھ کھاتی تھی لیکن تیرا مال جب اس نے کھایا ہے تو اس برائی سے توبہ طائب ہوگی. یہ غنی جو تھا نا بڑا بخیل تھا, جب سے تیرا مال اس کے پیٹ میں گیا ہے یہ بھی خرچ کرنا شروع ہو گیا. معاشرے کی ہر برائی جو ہے بگاڑ, اس کا علاج اخلاص. ضعیف لوگوں میں جب تین چیزیں آ جائیں گی, مسلمان نمازی, کون سے تین چیزیں؟ بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم. جب مسلمان مخلص بن جائیں, نماز کے پابند بن جائیں, اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کی دعائیں اور دعوت دیں کسی کو, یہ تین اوصاف آ جائیں تو اللہ ذو جلال ایسے لوگوں کی ہر وقت مدد کرتا ہے. اخلاص انسان کو اتنا دنیا اور آخرت میں مالا مال کرتا ہے کہ انسان کا تصور اور انسان کی عقل وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتی. سب سے زیادہ انسان کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ میرا ہر کام منظم مرتب فعال نظر آئے, دل میں ہر وقت سکون ہو, اور جو چاہوں مجھے ملے. اس سے بڑی کوئی تمنا انسان کی ہے؟ من جعل الہموم من جعل ہمہ ہم الآخرہ. جو اخلاص کے ساتھ آخرت کی نظر رکھتا ہے کہ میرا رب راضی ہو, الا جمع اللہ لہ شملہ وجعل غناہ فی قلبہ واتتہ الدنیا وہی راغمہ. اللہ سب سے پہلا اسے انعام دیتے ہیں, اس کے سارے کام مرتب اور منظم کر دیتے ہیں. مخلص کو دوسرا انعام اتنا اللہ عطا کرتے ہیں کہ اللہ ذو جلال اس کے دل کو غنا سے بھر دیتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا امیر یہ ہے, اس کے پاس ہو یا نہ ہو کبھی اس کی زبان پہ شکوہ آیا ہی نہیں ہے. اور امام زہری رحمہ اللہ نے کیا کمال کہہ دیا, وہ کہا کرتے تھے الدینار عندی کبعرہ, کہ سلف تو ایسے گزرے, وہ کہتے ہیں دینار اس کی قیمت اتنی ہے جتنی اونٹ کے فضلہ کی قیمت. پرواہ ہی نہیں کرتے تھے. وَاتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. لوگ دنیا کے پیچھے ہوتے ہیں اور دنیا اس کے پیچھے ہوتی ہے, اور ایسے دنیا اللہ پیش کرتے ہیں جیسے غلام کسی سواری کو نکیل ڈال کے مالک کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے, جی سواری کر لیجئے. اللہ دنیا کا مال و دولت اس کے پاس ایسے پیش کر دیتے, لیکن کب؟ جب اخلاص اختیار. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے نا, اللہ فرماتے ہم ایسا اجر دیں گے, اجراً عظیم, بہت بڑا اجر. اور نیت خالص ہو جائے, کوئی کام کرنا تو بڑی اونچی سطح کی بات ہے نا. بندے کی نیت خالص ہونا, کام نہ بھی کرے ثواب پھر بھی مل جاتا.
حدیث میں آتا ہے من اتی فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبت عیناہ حتى اصبح کتب له ما نوى. جو بندہ وضو کرتا ہے، نیت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، سو جاتا ہے، یا اللہ سحری کے وقت تیرے سامنے کھڑے ہونے کی لذت بڑی پیاری ہے، یہ مجھے بھی عطا کر دے. اس کی لذتیں کچھ اور ہی ہیں. بندہ سو گیا، تھکا ہوا تھا، سو گیا، صبح اذان ہوگی، بیدار ہی نہیں ہو سکا. اللہ فرماتے میرے فرشتوں اس میرے مخلص بندے کی اس نیت کے مطابق اس کی تہجد لکھ دو. پڑھی نہیں ہے اور رات دنیا سجدہ صدقہ کرتی رہی، یہ سویا رہا، اس کی 3 سے 4 سے 5 گھنٹے نیند کو بھی بطور صدقہ لکھ دو. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ. اللہ اس کی نیند کو بھی صدقے میں لکھ لیتے. صحابہ تھے مدینہ میں اور صحابہ تھے اللہ کے رسول کے ساتھ. فرمایا میرے صحابہ مدینے میں جو لوگ ہیں نا وہ بھی آپ کے ساتھ ہی اجر میں شریک ہیں. کہا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، وہ تو مدینے میں، ہم لڑائی کر رہے ہیں، تیر کھا رہے ہیں، تیر مار رہے ہیں. فرمایا حبسہم العذر، عذر کی وجہ سے وہ رہ گئے. نیت ان کی بھی یہی تھی، نیت کر لی، اجر میں بھی ساتھ شریک رہے. جب مال غنیمت تقسیم ہوا اس سے بھی ان کو حصہ ملا. اس لیے میں گزارش کروں گا نیت اچھی کیا کریں، کبھی نیت نہ بری کیا کریں، ارادہ اچھا کیا کریں. اور یاد رکھیے گا نیت جس دن بری ہو گئی، کام ہو یا نہ ہو، تمہارا برا ضرور ہو جائے گا. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ. یمن کے اندر صنعاء جگہ پہ مشہور زمانہ باغ تھا. باغ کا پھل آتا، باپ تقسیم کرتا مسکین اور فقیروں میں. باپ فوت ہو گیا، اولاد نے کہا یہ بھی کوئی کام ہے، لو سارا لٹا ہی دیں. جیسے آج کل بھی کہتے ہیں یہ تو ختم ہی نہیں ہوتے. تینوں نے مشورہ کیا، ہم نا ایسا کرتے ہیں کہ مسکینوں کے آنے سے پہلے سحری میں جا کے نا پھل توڑ کے بیچ بچا کے فارغ ہو جائیں گے. نیت بد ہو گئی. صبح گئے فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ. باغ میں پہنچے، باغ ہے نہیں، اللہ نے جلا کے راکھ کر دیا. کہتے ہیں بھول گئے رستہ. کوئی آج کل گائے بھینس نہیں رستہ بھولتی جس کھیت میں رہتی ہے. انسان کیسے بھولتا ہے؟ لیکن اگر صحیح پوچھے تو وہ رستہ ہی بھولے تھے. کون سا؟ جو صحیح رستہ تھا بھولے تھے. ابھی مسکین نہیں آئے، ابھی انہوں نے پھل نہیں توڑا، ابھی بیچا نہیں ہے، صرف نیت بد کی ہے. اللہ نے اس کے نتیجے میں ہی ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ میری اور آپ کی نیت خالص فرمائے. اللہ عز و جلال ہمیں اخلاص کی نعمت سے نوازے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا. سیدنا عمر دعا کیا کرتے وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا وَلَا تَجْعَلْ فِيهِ لِأَحَدٍ شَيْئًا أَوْ نَصِيبًا. اللہ میرے ہر عمل کو نیک بنا دے، اپنی رضا کے لیے خالص فرما. مولا اس میں کسی کا حصہ نہ رکھنا. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یہ دعا پڑھنے سے اللہ ریاکاری سے اور شرک اکبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں. مالک الملک جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں یہ سن رہے ہیں، اللہ ان کو اپنے مقربین کی محبوب اور مخلص بندوں کی صف میں شامل فرما. مولا کریم اس ہمارے مخلص بھائی کو ہمت توفیق دے جس نے یہ مجلس سجائی ہے، اور اللہ اس اپنے بندے کو توفیق سے نواز. یہ علماء اور عالم اور عامل تیار کریں. اللہ اس کو اپنا گھر بھی تھوڑا سا کھلا عطا فرما، یہ کھل کے کام کرے. ان کے ساتھ رجال ایسے مہیا فرما جو اس اخلاص کے کام کے ساتھ ان کے ساتھ دست و بازو بنے اور اسلام کو
خوبصورت انداز میں آگے پھیلانے والے بنے۔ الہ العالمین اس مرکز کو کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کا مرکز بنا۔ اللہ یہاں سے نکلنے والی امت کا سرمایہ بنے، علماء ربانیین بنے۔ الہ العالمین قیامت کے دن یہ جتنے بیٹھے ہیں سننے والے ہیں، سب کو جس طرح تیرے گھر میں جمع ان کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔